آج میرے لیے، آپ سب کے لیے، پورے ہندوستان کے ایک ایک شہری کے لیے خوشی کا دن، جشن کا دن اور آزادی کا دن ہے۔ یعنی آج 15 اگست ہے۔ ہم آپ سرزمین قصبہ خیر آباد میں، جو ہماری وہ نگر پالکا جس کو آج یوم آزادی کے موقع پر سجایا گیا اور ایک میسیج دیا گیا کہ جس طرح آج ہم نگر پالکا کو سجا رہے ہیں، صاف ستھرا رکھ رہے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے پورے قصبہ خیر آباد کو صاف ستھرا رکھ رہے ہیں۔ ہم پبلک سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو اور اپنے آس پاس کو سجائیں۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ میں نے چند اشعار جو نوٹ کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ وفاداری وطن سے ہو، یہی اسلام کہتا ہے۔ وفاداری وطن سے ہو، یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ دوسرا شعر بھی سماعت فرمائیں۔ لہو وطن کے شہیدوں کا، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ ایک شعر اور بھی سماعت فرمائیں۔ نہ پوچھ زمانے سے کہ کیا ہماری کہانی ہے، نہ پوچھ زمانے سے کہ کیا ہماری کہانی ہے، ہماری پہچان تو صرف یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ اسی طرح ایک شعر اور بھی سماعت فرمائیں۔ دے سلامی اس جھنڈے کو، دے سلامی اس جھنڈے کو جس سے تیری شان ہے، سر ہمیشہ اونچا رکھنا اس کا جب تک دل میں جان ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے ایک نام یاد آتا ہے، وہ نام جناب بھگت سنگھ جی کا ہے کہ جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر پہنچایا گیا تو اس وقت آپ نے جو اپنی زبان سے چند باتیں کہی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی تھی، اب بھی جس کا خون نہیں کھولا، اب بھی جس کا خون نہیں کھولا، وہ خون نہیں پانی ہے، وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس سرزمین قصبہ خیر آباد کے رہنے والے ہیں جہاں کے دو عظیم بڑے دانشور، جس میں لالا ہری پرساد جی صاحب اور علامہ فضل حق خیر آبادی جی صاحب، ان کی قربانیاں جنگ آزادی میں شامل ہیں۔ اسی طرح ہم بہت سارے علماء، بہت سارے سماج کے لوگ، ان کے بھی ہم نام لے سکتے ہیں۔ یوم آزادی اور جشن آزادی کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں شامل ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے دیش کو آزاد کیا ہے، لیکن ہم نے کون سی قربانی دی ہے، ہم نے کیا فیصلہ لیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان آگے بڑھے اور جس طرح آگے بڑھ رہا ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نفرتوں کی دیوار کو ختم کریں، پریم کو، بھائی چارے کو عام کریں، شکشا کو، تعلیم کو عام کریں، ایک دوسرے کی ترقی کے لیے
ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آپ یقین مانیے لوگ جب ہمیں پہچانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، تو آپ کے وطن سے بھی آپ کی پہچان بڑھ جاتی ہے. جب وطن ہمارا صاف ستھرا ہوگا، وطن ہمارا اچھا ہوگا، ہر طرف کی خوبیاں ہمیں نظر آئیں گی، اس کا رزلٹ اچھا ہوگا. اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کی پوری کابینہ کو، سارے ممبران کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ چن کر آئے ہیں، آپ اپنی ایک تاریخ بنا لیجئے، اپنی ایک تاریخ بنا لیجئے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کی تاریخ بولتی ہے، اس کی سوچ بولتی ہے، اس کی فکر بولتی ہے. ایسا وکاس کرتے رہیے جس سے ہم سب سارے انسان، سارے اللہ کے بندے خوش ہوں اور اپنے وطن پر ناز کریں. اور پھر کیوں نہ ناز کریں، یہ وہی قصبہ خیر آباد ہے جہاں علامہ فضل حق خیر آبادی اور اسی طریقے سے ہمارے دوسرے شہید وطن لالا ہری پرساد جی صاحب لوگوں کی قربانیاں موجود ہیں. آئیے میں پھر اپنی دل کی گہرائیوں سے ان تینوں چہروں کو اور ان تینوں چہروں کے ساتھ سارے ممبران کارکنان کو مبارکبادی دیتے ہوئے یہ امید لگا کر جاتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دن ہمارے خیر آباد کا ہر چوراہا اور ہر علاقہ روشن ہی روشن نظر آتا رہے گا. ہم اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. جہاں میں ہند کی گلزار عام زندہ باد، جہاں میں ہند کی گلزار عام زندہ باد، میرا وطن ہندوستان زندہ باد. بہت بہت دھنیہ واد مفتی صاحب.